اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت مادو لال حسین کی حیران کن کرامت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ناظرین کرام، شہنشاہ اکبر نے جب اپنا من گھڑت دین الہی متعارف کروایا تو وہ چاہتا تھا کہ حضرت مادو لال حسین اس پر اپنی تصدیقی مہر ثبت کریں۔ اس کے لیے اس نے حضرت مادو لال حسین کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ شاہی کرندے حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں سرگرداں مارے پھر رہے تھے تاکہ آپ کو گرفتار کر کے دربار شاہی میں پیش کریں۔ حضرت ملا عبداللہ سلطان پوری لاہور تشریف لے آئے۔ حضرت ملا عبداللہ سلطان پوری کو مغل شہنشاہ نے ان کی فقہ اور تفسیر اور قرآن و حدیث میں اعلیٰ و عرفہ تعلیمی قابلیت اور اہلیت کے باعث مخدوم الملک کے اہم منصب سے سرفراز کیا تھا۔ مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری شریعت کے سختی کے ساتھ پابندی کے قائل تھے۔ حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین نے حضرت ملا عبداللہ سلطان پوری کو آپ کے بارے میں مختلف باتیں بیان کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ شریعت اسلامی کے پابند نہیں ہیں اور غیر شرعی اعمال اور افعال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری انتہائی سخت مزاج اور گرم طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے جب آپ کے بارے میں ایسی باتیں سنی تو انہیں حیرانی اور پریشانی بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری نے فوری طور پر اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ آپ کو تلاش کیا جائے اور جہاں کہیں بھی ہوں انہیں ان کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اگر آپ واقعی قصوروار ٹھہریں تو انہیں ان کے جرم کی شرعی سزا دی جائے، ورنہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری کے حکم پر کارندے چاروں طرف پھیل گئے اور انہوں نے حضرت مادو لال حسین کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کافی کوشش اور کاوش کے بعد آپ ایک ویرانے میں مل گئے۔ کارندوں نے آپ کو مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری کا پیغام پہنچایا کہ وہ ان کے دربار انصاف میں حاضر ہوں اور اپنی صفائی پیش کریں۔ حضرت مادو لال حسین نے جب مخدوم الملک کا پیغام سنا تو آپ قدرے مسکرا دیے اور کہنے لگے، عبداللہ کو اپنے علم پر ناز ہے اور اپنے عہدے پر فخر ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، چلو آج چل کر ان کا علم اور تجربہ بھی پرکھ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ آپ نے اپنی مٹی کی سرائی اور مٹی کا پیالہ اٹھایا اور مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری کے کارندوں کے ساتھ برضا خوشی چل پڑے۔ راستے میں آپ یہی کہتے جاتے تھے، علیم و بصیر صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو دلوں کے حال جانتی ہے، عارضی دنیا والے تو صرف ظاہری دنیا ہی دیکھتے ہیں۔ اور پھر جب حضرت مادو لال حسین خرامہ چلتے ہوئے مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری کے پاس پہنچے تو مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری نے آپ کو دیکھتے ہی کہا، کیا تم درویش ہو؟ یہ کیسی درویشی ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں سرائی اور پیالہ ہے اور تمہارے بارے مشہور ہے کہ تم سراہی میں شراب جمع رکھتے ہو، صبح و شام شراب پیتے ہو اور مدہوش پڑے رہتے ہو۔ یہ کون سی شریعت ہے جس پر تم عمل کر رہے ہو؟ بولو، تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کلام الہی میں بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کیونکہ یہ زیادتی بھی اور گناہ بھی، مگر آپ ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم و فاضل سمجھنے کے باوجود اتنی چھوٹی سی بات نہیں جانتے۔ مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری نے ایک زوردار طنزیہ کہکا لگایا اور کہا، کیا یقین و ایقان کے لیے آنکھوں کی گواہی کافی نہیں؟ میں اور میرے ساتھ اس عدالت میں موجود تمام لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے شراب سے بھری سرائی ہاتھ میں لی ہوئی ہے۔ کیا یہ سب غلط ہے؟ کیا آنکھوں کی شہادت سے بڑھ کر بھی کوئی شہادت ہوتی ہے؟ حضرت مادو لال حسین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر آنکھوں کی گواہی قابل اعتبار اور لائق اعتماد ہوتی تو ایمان بالغیب یعنی آنکھوں سے دیکھ کے بغیر رب تعالیٰ جل جلالہ پر ایمان لانے کا تقاضا نہ کیا جاتا، بلکہ یہ کہا جاتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لاؤ۔ یاد رکھو کہ آنکھوں کی شہادت انتہائی جھوٹی، ناقابل اعتبار اور ناقابل یقین ہے۔ آپ کو مخدوم الملک کس نے بنایا ہے؟ آپ تو اتنی سی بات بھی نہیں جانتے۔ مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ روز روشن میں میری کھلی آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ غلط ہے؟
کیا میری آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی ہیں؟ تم تو خواہ مخواہ باتوں کو آپس میں گڑبڑ کر رہے ہو، سیدھی طرح اقرار کیوں نہیں کر لیتے کہ تم شراب پیتے اور مدہوش رہتے ہو؟ حضرت مادھولال حسین نے فرمایا تم وہ بصارت ہی نہیں رکھتے جو بصیرت کی حامل ہو اور کہلواتے اپنے آپ کو عالم و فاضل ہو۔ تم تو ظاہر ہو، تم کیا جانو کہ اندر کی دنیا کیا ہوتی ہے؟ تمہارے پاس وہ آنکھ ہی نہیں جو اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ ملا عبداللہ سلطان پوری نے تحمل کا لبادہ اوڑھتے ہوئے کہا تو پھر اس سرائی میں کیا ہے؟ ایک دنیا گواہ ہے کہ تم سرائی میں شراب ڈالے رکھتے ہو اور اسے سرے عام لوگوں کے سامنے پیتے ہو۔ کیا یہ سب لوگ جھوٹے ہیں اور تم سچے ہو؟ اگر اس سرائی میں شراب نہیں تو پھر بتاؤ اس میں کیا ہے؟ حضرت مادھولال حسین نے فرمایا تم خود چکھ کر دیکھ لو، تمہیں بخوبی علم ہو جائے گا کہ اس سرائی میں کیا ہے۔ صرف ایک گھونٹ ہی پی کر دیکھ لو، تمہاری زبان ناپاک نہیں ہوگی۔ اگر شراب محسوس ہو تو فوراً باہر پھینک دینا اور پھر کلی کر لینا، اور اس کے بعد جو سزا تم تجویز کرو گے میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ بولو منظور ہے؟ مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری نے جب اس قدر دلیرانہ چیلنج سنا تو حیران و پریشان ہو کر رہ گیا۔ وہ عجیب شش و پنج میں پڑ گیا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو آپ اس قدر کھلا اور واضح چیلنج دے رہے ہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے یکا یک کہا چلو لاؤ ایک گھونٹ چکھاؤ۔ اگر شراب ہوئی تو میں منہ سے اس وقت نکال کر پھینک دوں گا اور تمہیں شرعی سزا کا حکم دوں گا۔ اگر شراب نہ ہوئی تو پھر شرعی طور پر میں تجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ حضرت مادھولال حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لمحے چند گھونٹ سرائی سے انڈیل کر پیالے میں ڈالے۔ مخدوم ملک ملا عبداللہ سلطان پوری کے ہاتھ میں وہ پیالہ تھما دیا۔ ملا عبداللہ سلطان پوری پہلے تو تھوڑے سے جھجکے، مگر پھر انہوں نے بادل ناخواستہ پیالہ ہونٹوں سے ڈرتے ڈرتے لگا ہی لیا۔ مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری کا غصہ آفرین چہرہ کھل اٹھا اور وہ زور سے پکارا یہ تو میٹھا اور خوشبودار عرق گلاب ہے، اور وہ بھی ایسا ذائقے دار کہ کبھی نہ پہلے چکھا ہو نہ سنا۔ حضرت مادھولال حسین نے 2 گھونٹ اور سرائی میں ڈال کر کہا ملا جی اسے پیجیے۔ مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری نے چکھا تو اب کی بار ذائقہ خالص شکر کے شربت کا تھا، مگر شربت بھی ایسا کہ ملا صاحب نے ایسا شربت پہلے کبھی نہ پیا۔ اب حضرت مادھولال حسین نے 2 گھونٹ اور مخدوم الملک عبداللہ سلطان پوری کو دینا شروع کر دیے، اور وہ بھی لے کر چکھتا گیا۔ تیسری بار ذائقہ سرکے کا تھا، چوتھی بار ذائقہ قہوے کا، 5ویں بار ذائقہ چائے کا، 6ٹھی بار ذائقہ خالص پانی کا، اور جبکہ 7ویں بار ذائقہ خالص دودھ کا تھا۔ مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری جسے اپنی قابلیت، ذہانت و فطانت اور معاملہ فہمی اور خرد مندی پر بڑا ناز اور فخر و غرور تھا، یکدم خاموش اور ساکت و جامد ہو گیا۔ وہ کافی دیر تک اسی حالت میں رہا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں کی کیفیت اور حالت بھی دیکھنے لائق تھی۔ جو افراد حضرت مادھولال حسین پر معترض رہتے تھے ان کی الگ کیفیت تھی، جو لوگ آپ کی قدر و منزل سے آگاہ اور آشنا تھے ان کی کیفیت بالکل الگ تھی۔ آپ کے عقیدت مندوں کے چہروں پر ایک مخصوص قسم کی مسکراہٹ اور سرخی واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی، جبکہ آپ کے معترضین گو حالت میں تھے۔ تاہم ایسا ضرور ہوا ان میں سے اکثریت نے اپنا سابقہ خیال بدل ڈالا، اپنی رائے بدل ڈالی اور آپ کی شخصیت کے معترف نظر آنے لگے۔ بعض نے تو نعرہ تکبیر بلند کرنا شروع کر دیا، جس سے مخدوم الملک ملا عبداللہ سلطان پوری کی عدالت کی فضا میں ایک روحانی جوش و خروش بھر گیا۔ مخدوم الملک جب اپنی حیرت اور استجاب کی کیفیت سے باہر نکلا تو پکار اٹھا رب علیم و خبیر ہی اپنے درویش کو بہتر جانتا ہے، دلوں کے حال جاننے والی صرف اور صرف رب تعالی حق کا جل جلالہ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔